السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ، جسے بیان فرما رہے ہیں قاری حنین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیے دوستو، بیان شروع کرتے ہیں۔ تاج نبوت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اب تخت شہنشاہی پہ بیٹھ جاؤ، کچھ وزراء وزیر مقرر کر لو، اب تم لوگوں سے اچھا کھایا پیا کرو، لوگوں سے اچھا پہنا کرو، تمہاری زندگی لوگوں سے ممتاز ہو، یہ بات نہیں۔ تاج نبوت اڑانے کا یہ مطلب اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اب میرے نام پر مار کھانے کے لیے تیار ہو جا، اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ السلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے لیے جاؤ کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی، آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ تاج نبوت اڑانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا، اب تخت شہنشاہی تمہیں ملے گا، اب دولت کی تم مالک بن جاؤ گے، اب رقبے کے مالک بن جاؤ گے، اب لوگوں کے حکمران بن جاؤ گے، بلکہ نہیں، تاج نبوت صرف اس لیے اڑایا جاتا ہے، اب تو تمہارا پکا یہی کام ہوگا، زبان تیری ہوگی، نام میرا ہوگا، پتھر لوگوں کے ہوں گے، مار کھاتے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں آگ لینے کے لیے، آواز آتی ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ او موسیٰ، اے کلیم اللہ، میری عبادت کرنا، میری عبادت کا لوگوں کو حکم دینا، اسی پہ جمے رہنا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، میں نے تجھے چھانٹ لیا ہے، میری طرف سے جو وحی آئے اس کو لوگوں تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا، ہاتھ میں لکڑی لیے پھرتے ہیں، ہاتھ میں آسا رکھتے ہیں۔ رب العالمین نے پوچھ لیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، او میرے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آواز آئی، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ الہی، میں تو اس لکڑی سے کبھی پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے۔ ہر نبی نے بکری چرائی، ہر نبی نے بکریاں چرائی، جس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ہر پیغمبر سے اللہ نے بکریاں کیوں چروائی؟ اس لیے کمزور مخلوق ہے، شرارتی بہت زیادہ ہے، اگر ڈنڈا مار دو تو بکری گئی، بہت ستاتی ہے بکری، کبھی ادھر بھاگ گئی کبھی ادھر بھاگ گئی، اگر غصہ نکالو تو بکری گئی۔ دیکھا ہوگا بکری چرانے والوں کو، ایک تو لمبا ڈنڈا رکھتا ہے پٹے جھاڑنے کے لیے، اور ایک باریک سی قمچی رکھتا ہے اور شیشی کر کے بکریوں کو چلاتا ہے، تو بکریاں چرانے والے کو صبر آ جاتا ہے،
غصہ نہیں رہتا، اس لیے ہر نبی صلی اللہ پاک نے بکریاں کی۔ آج تو ماشاءاللہ مسلمان گوشت کھانے میں تو کہتے ہیں بکری کا گوشت بڑا اچھا ہے، مگر پالنے میں نہیں۔ علماء حکیموں نے لکھا ہے کہ بکری کے دودھ میں جتنی شفا ہے اتنی کسی جانور کے دودھ میں شفا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جاؤ اس فرعون کے پاس، میرا نام اسے جا کر بتاؤ جو خدا بنا بیٹھا ہے، جو میرے مقابلے میں خدا بن گیا ہے، اور میں نے اس کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، 400 سال گزر گئے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، 400 سال گزر گئے، اتنی لمبی عمریں تھیں۔ آج کل تو تھوڑی سی عمر میں گناہوں کی زیادہ گٹھڑی بن جاتی ہے، شکر ہے زیادہ عمر نہیں ہے۔ اگر ہماری عمریں 400 سال ہوں، کون سی نیکی کریں گے، کون سی عبادت کریں گے، اور گناہوں کی گٹھڑی وزنی بنے گی۔ اس وقت بھی جو زیادہ عمر پاتا ہے وہ نیکیاں کم کر پاتا ہے، رات دن برباد ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور میرے پروردگار، میں تیرا نام لے کر اس کے پاس جاؤں گا، فرعون کو تبلیغ کرنے جاؤں گا، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، میری زبان میں اثر پیدا کر دے۔ خدا کی قسم، نبی اپنے آپ کو کتنا مجبور سمجھتا ہے، زبان کی تاثیر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کو آسان کر دے، یفقہوا قولی، اسے بھی ہدایت کی توفیق دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، الہی وہ زبان دے جس سے مجھے مانگنا آ جائے، جس زبان میں تاثیر ہو، تیرے نام لینے کی توفیق ہو۔ ہم تو اگر دعا مانگیں گے اولاد کی، کاروبار کی، دولت کی، بیمار ہو جائے تو تندرستی کی، اور یہ کبھی دعا نہیں مانگنے کے الہی اس آنکھ کو مرتے دم تک قائم رکھیو، محتاج نہ بنائیو۔ کیوں؟ وہ کہتے نہیں میری آنکھ بگڑے گی تھوڑی، ان کانوں کو سلامت رکھنا، ان ہاتھوں کو سلامت رکھنا، اس زبان کو سلامت رکھنا، کبھی دعا نہیں مانگنا۔ فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون، میرے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دے، میرا وزیر بنا دے، ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے، فرعون کو سمجھائیں گے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخْشُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما، میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی، رات کو تجھے یاد کروں، دن کو تجھے یاد کروں، صبح شام تجھے یاد کروں، زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، یاد تیری ہو، یوں ہی مر جائے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔ خطبہ حضرات
آپ کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار. ہم لوگ سیکھتے نہیں, اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں. تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا, ہو بے ایمانہ, ہو بے ایمانہ. یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے, قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے. اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. او میرے موسیٰ, بڑی نرمی سے بات کرنا, بڑے اخلاق سے بات کرنا, عقل سے بات نہیں کرنا. اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے, میرا نام تمہارے پاس ہے, میری توحید تمہارے پاس ہے, میرا ذکر تمہارے پاس ہے, لیکن خبردار موسیٰ, عقل سے بات نہیں کرنی. اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا. جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا. یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں. خداوند عالم تبلیغ کرا رہے فرعون کو, جو خدا بنا بیٹھا ہے, جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا, اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے, پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا. قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. میرے موسیٰ, بڑی حلیمی سے بات کرنا, بڑے اخلاق سے بات کرنا, بڑے طریقے سے بات کرنا, شاید وہ راہ راست پہ آ جائے. قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار, جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے ماروں. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, فرعون کو جا کے سمجھایا, تبلیغ کی, اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا. وہ ایک ہے, وہ حی قیوم ہے, 1 کروڑ روپے ادا کرنے کی بات ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا. ساری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے, الہی او اسرائیل یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے, مجھے ایک سانس فالتو دے دے, زیادہ لینے دے, قطعاً ایسا نہیں ہوگا. کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا, پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا. جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو, بے شک وہ گناہگار ہے, اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کروں. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے. بھئی آدمی کا خاصہ سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی صاحب آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا, اگر ابھی کوئی کہتے ہیں ہائے سانپ, سارے اٹھ جاؤ گے, انشاءاللہ تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے, آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. آواز آئی اے میرے موسیٰ, قال خذها ولا تخف, پکڑ اسے اب ڈرنا, پکڑ اس کو. یہ جو تیرا بنایا ہوا, تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے, اس کو پکڑ, ولا تخف, ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے کہ کاٹ نہ جائے. اللہ اللہ اللہ. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. آواز آئی سنعیدها سیرتها الاولی, گھبرانا, میں اس کو پہلی صورت میں لے آؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں. لکڑی تو میں بناؤں گا,
لکڑی سے سانپ میں نے بنایا، سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے، ذات میری کا مقابلہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا، وہ پھر لکڑی بن گئی۔ اب ایک بات سمجھے آپ، فن والا فن کو سمجھتا، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ اب جادوگر جو تھے فرعون کے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا، لکڑی تھی، لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی، تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں۔ فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں، نبی سے ہے، خدا کے نمائندے۔ ہمارا مقابلہ فن سے نہیں۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا، انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ میں لایا ہے، انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے، اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا، کیونکہ مقابلہ ہوا نا موسیٰ علیہ السلام سے، اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا۔ لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے، جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا، جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی، اللہ کی توحید دیکھی، تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا، حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا، اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی۔ قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر گئے، سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اور فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے، میں تو ادھر کھڑا ہوں، ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو۔ وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے، آج تو خدا کو سجدہ ہے، آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کریں؟ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ کہنے لگا ہاں تمہارا پتہ چلا ہے، تم اس کے چیلے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے مرید ہو، یہ تمہارا پیر ہے، مجھے یوں ہی لوٹتے رہے ہو، مشورہ کر رکھا ہے، صلاح کر رکھی ہے مجھے ہرانے کی، اس کی جیت کرانے کا تم نے پہلے پروگرام بنا رکھا تھا، اب پتہ چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے۔ اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے، بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا۔ کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ سکھاتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، اور اس طرح سے کاٹنا، سجا ہاتھ کاٹو، کھبا پیر کاٹو۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو، کھجور کے 10 درختوں پہ لٹکاؤ، ان کو پھانسی چڑھاؤ، انہوں نے میری خدائی کا تو انکار کیا۔
اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے، اللہ کا ایک ہونا، اس کا پروردگار ہونا، اس کا معبود ہونا، ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا، قطرے قطرے کا وہ مالک ہے، پتے پتے کا وہ مالک ہے، ذرے ذرے کا وہ مالک ہے، علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے، جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگا ابھی تمہیں مارا کے کھاتا ہوں، ہاتھ کاٹو ان کے، پیر کاٹو ان کے، ان کو پھانسی لگاؤ، چڑھاؤ ان کو پھانسی۔ مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ۔ کہنے لگے او پاگل، او گدھے کہیں کے، جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا، ہم نے حق کا مقابلہ کیا، ہم نے نبی کا مقابلہ کیا، ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا، یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے، ہم اپنے ایمان سے نہیں جیتے۔ ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے، جو چاہے سو کر۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إلا ما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا، یہ فانی ہے، یہ آسمان فانی، یہ زمین فانی، یہ کائنات فانی، یہ تمام کا تمام نظام فانی، ہم بھی فانی، تو بھی فانی، اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی، جو خطا ہو گئی، کوئی سختی کرنے والا افسر، سختی کرنے والا وڈیرا، ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے، لعنت میں مجبور کرے، سر کٹا دو، خدا کی ذات میں شریک نہ کرے۔ بے شک بے شک، سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، سبحان اللہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے سوار۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوگا۔ بے شک، آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں، جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو، کتنا بڑا صحابہ کا مقام۔ آؤ میں تمہیں اشارہ کرتا جاؤں اور بتا دوں کہ نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ زمین کے، ساری زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، ساری کائنات اور زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پہ جتنے سنگریزے ہیں اتنے ولی ہوں۔ سمجھو میری بات، ساری دنیا کی زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، پہاڑوں کی جتنی کنکریاں ہوں اتنے ولی ہوں، سمندر کے جتنے قطرے ہوں اتنے ولی ہوں، درختوں کے جتنے پتے ہوں اتنے ولی ہوں۔ ان تمام کو اکٹھا کرو، ان تمام کو جمع کرو، ساری زمین کے ذرات جتنے ولی بناؤ، پہاڑوں کے سنگریزوں جتنے ولی بناؤ، درویش کلندر بناؤ، سمندر اور دریاؤں اور نہروں کا جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ، پھر قطروں کے ولی بناؤ، درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنے ولی بناؤ، اور ان سارے ولیوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو۔ خدا کی قسم ابو بکر صدیق کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے مقابلے میں نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تمہیں کیا پتا صحابہ کون ہے؟ تم نے تو جہاں کالا جھنڈا لگا ہوا دیکھا ہے، سبحان اللہ، دو اللہ والے دی کسی دی جا بڑی پئی ہے، باڑے اندر کھوتا دبا پیا ہو۔ اگر کسی اللہ والے کی بھی قبر ہے پھر قبر ہی ہے نا۔ چلو پرویز کی قبر ہے، کلندر کی قبر
قبر ہے، ولی کی قبر ہے، غوث کی قبر ہے، ابدال کی قبر ہے، اللہ والے کی قبر ہے تو قبر نہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو قبر سے منتیں مانگتا ہے، مرے ہوئے سے مانگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، ان جادوگروں نے زندہ خدا نہ مانا، تم مرے ہوئے کو مانتے ہو، جس کو تم نے خود دفن کیا، پہلے زمین کے اندر دفن کیا، ہزاروں لاکھوں من مٹی ڈالی، پھر اس کے اوپر پکی قبر بنائی، پھر اس کے اوپر گنبد بنایا، تم نے اتنا نیچے ولی کو پہنچا رکھا ہے، پھر بھی وہ تمہاری سن رہا ہے، تم اس کی سن رہے ہو۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو، میری بات نہیں۔ 22واں پارہ فرمایا ان تسمعوا الا يسمعوا دعاءكم، یہ جتنے بھی قبروں میں پڑے ہیں، جتنے بھی مزاروں میں تمہاری دعائیں، تمہاری پکار کو نہیں سنتے، تم وہاں جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، وہاں جا کر دعا پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قل هو اللہ شریف پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، یہ پڑھ کر دعا مانگو، الہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے میں اس اللہ والے کی روح کو بخشتا ہوں اور تیری دربار میں التجا کرتا ہوں، یہ تیرا نیک بندہ تھا، مجھے بھی اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں، تم ان پرائے لوگوں کو تو ولی مانتے ہو، پتہ نہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ روزے بھی رکھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کارنامے کیے، تیری ماں کے ولی ہونے میں شک ہے؟ جس نے تجھے حلال کا جنا دودھ پلایا، تجھے سر میں اٹھائے پھری، تجھ سے سب تیرے نزدیک سب سے بڑا مقام ولایت کا ماں کے لیے، بے شک سبحان اللہ۔ یہ اس کے بعد باپ کا درجہ، کبھی ماں باپ کی قبر میں تو نہیں جاتا، سال بھر میں ایک دفعہ جائے گا، وہ بھی مسحور کی دال لے کر، بھاوے سردیوں بھاوے گرمیوں، مسحور کی دال، موری کی دال نال لے کے جائے گا، کھجور کے پتے، جامن کے پتے، موری کی دال، چاولا کا ٹوٹا، یہ لے کے 10 محرم کو جا کے قبر پہ پھینک کے آئے گا، لو ماں کا بھی حق ادا ہو گیا، باپ کا بھی حق ادا ہو گیا۔ کس نے تجھے یہ تعلیم دی؟ کس نے تجھے بتلایا یہ طریقہ کار؟ قبرستان میں بیٹھ کر کھانے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بقول تمہارے، اگر مردے تمہارے سامنے ہیں، مردوں کو دکھا دکھا کے کھاتے ہو؟ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مُسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ من قطمیر کے لفظ ہیں، ابھی رمضان شریف میں انشاءاللہ کھجوریں کھایا کرو گے نا، کھجور کی گٹھلی نکالنا، کھجور کی گٹھلی پہ یوں لمبا ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے، اور اس سوراخ میں ذرا سی جھلی سی ہوتی ہے، پوری کھجور کی گٹھلی پہ یوں نالی سی بنی ہوئی ہے، اس نالی کے اندر ایک ذرا سی جھلی سی نکلے گی باریک، خدا کرتا ہے اور میرے بندو تیرے معاملے میں کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی درویش، کوئی قلندر من قطمیر، اس کھجور کی گٹھلی کے اندر سے جو تنکا نکلتا ہے، اتنا بھی تیرا مالک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے وہ فرعون کے جو جادوگر تھے، اور کہنے لگے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔
ہم تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، اور فوراً ان کو اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے نبی کا مقابلہ کیا ہے، رسیوں کے سانپ بنائے تھے، یہ بڑا گناہ ہو گیا ہم سے، اللہ معاف کر دے۔ ہر وقت دعا مانگتے تھے، روئے ہیں الہی ہمارا یہ گناہ معاف کر دے۔ ایمانداری سے سوچو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کبھی ہم بھی روئے؟ اللہ اکبر۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، سنتوں کے مقابلے میں ہم نے ہزاروں بدعتیں بنا رکھی ہیں، ہزاروں رسم بنا رکھی ہیں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ دین کا مقابلہ ہو گیا ہے، اللہ ہماری اس خطا کو معاف کر دے، نہ معلوم کیا بنے گا۔ اللہ بے شک۔ فرمایا انہو من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، جن کو جہنم ملے گا وہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، ایک ایک انگارہ جہنم کا اتنا بڑا ہوگا جیسے اونٹ کھڑا ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر ہو جائے گا، اور اتنی رات بہے گی، اتنی پیپ بہے گی کہ سمندر دریا بہ جائے۔ خدا بند عالم نے جب فرعون کو پکڑا ہے، اللہ اکبر، مرتے ہوئے خدا کو تسلیم کرتا۔ قرآن کریم میں ہے اللہ پاک نے جب ہر طرح سے ہدایت کے راستے بند کر دیے، بڑا سمجھایا، نہ ماننا، گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا، حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت دے دی، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، اتنا بڑا بے نیاز ہے۔ گھر والی ہو نوح علیہ السلام کی، نبی کی گھر والی جہنم کا ایندھن بن گئی، اور فرعون جیسے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی بیوی آسیہ جنت کی ٹھیکیدار بن گئی۔ ایمان کی بات ہے، ایمان کی اور یقین کی۔ گھر والی ہو نبی کی، انگارے جہنم کے، گھر والی فرعون کی، پھول جنت کا۔ قرآن میں خدا نے تعریف کی حضرت آسیہ، ڈرا کر اس کی بے نیازی سے، نہ معلوم میرا تیرا کدھر نمبر لگ جائے گا، ڈرا کر اس کی تہاری سے، اس کی بے نیازی سے خوف کھایا کر، نہ معلوم کس حالت میں موت آئے گی اور کس حالت میں اپنے آپ کو ہم دنیا سے نکل دیں گے۔ آیا ہے فرعون کا وقت، موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر تشریف لے گئے، دریا نے سڑکیں بنا کر دی، پار اتر گئے، سبحان اللہ۔ فرعون آیا دریائے نیل پہ، بیچ میں جانے لگا، چلا گیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، اللہ 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 اللہ، حتی اذا اذا ادرکہ الغرق، لگا ایک غوطہ۔ وہ جو سڑکیں بنی ہوئی تھی نا، اللہ نے بنائی تو تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، پیچھے پیچھے یہ بھی چل رہا تھا، لوگوں کو کہنے لگا دیکھا یہ سڑکیں میں نے بنائی ہیں، میں خدا ہوں نا، پانی میں سڑکیں بنا دی۔ اللہ میں نے فرمایا تو آگے تو آ ذرا، بس آگے کو آیا نا، اللہ پاک نے حکم دے دیا پانی مل جائے، سڑکیں ختم ہو گئی، ایک غوطہ کھایا، نیچے گیا، لگانا زبردست غوطہ، پھر اوپر آیا، کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یا اللہ، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں،
वाना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान बनता हूँ, या अल्लाह मर गया मर गया मर गया। अल्लाह मियां ने आवाज दी, जिब्रील इसके मुंह में काट, कीचड़ इसके मुंह में डाले, ये जालिम इतनी आजिज़ी ना करे, मेरा दरियाए करम जोश में ना आए। इसने मेरे कलीम को बड़ा सताया, मेरे मूसा को बड़ा परेशान किया है, अब लग गया आजिज़ी करने, एक मोटा खाते ही खुदा याद आ गया। आजकल हम लोग भी न नमाज पढ़ेंगे, न रोजा रखेंगे, न कुरान की तिलावत करेंगे, न कब्र का यकीन, न हशर का यकीन। अब जब किसी की मौत पे इकट्ठे हो जाए, हाँ भाई ये सांस आया आया ना आया वो कहता तो है बदबख्त, इस पे यकीन तो कर। अल्लाहु अकबर। तो मैं इसमें कर रहा था कि हम लोग अपनी जिंदगी को दायमी बनाने के लिए शिर्क की लानत से दूर रहेंगे जब बात, और मरते वक्त खुदा को पुकारने से क्या बनता है, सारी जिंदगी उनसे ही। और देखो खुदा मना नहीं करता, अपनी माँ की कब्र पे रोजाना सुबह को जाया कर। बेशुमार लोग हैं मुल्क में ऐसे जिनका ये प्रोग्राम है, जो सुबह की नमाज पढ़ने के बाद अपने माँ बाप की कब्र पे पहले चक्कर लगा के आते हैं, नाश्ता बाद में आके करते हैं। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने भाई की, बिरादरी की, खानदान की कब्र पर ज़ियारत के लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ पढ़कर, और नहीं तो 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ के मरते हैं। और हम पर एतराज वो लोग करते हैं जो कभी जाते ही कभी नहीं जाएंगे जब तक दूसरा मुर्दा तैयार ना हो। अल्लाहु अकबर। खुदा के आलम ने हमें ये वाक़यात इसलिए बताए, इसलिए समझाए कि एक दूसरे की खैर खाई भी करो और मसले के हक़्क़ा पर कायम रहते रहते दुनिया से रुखसत हो जाओ। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ से पहले मेरी एक बात सुन लें, ये जो आप लोग पैसे डाल जाते हैं जुमे को, तो ये ख्याल ना करना कि ये पता नहीं किधर वो जाते हैं। इन सब को जोड़ता हूँ और इनको जोड़कर तामीर का काम कराते हैं। अब भी मैंने पैसे जोड़ रखे, और तामीर फर्श का और बाहर का ये जितना काम बकाया है उसका प्रोग्राम है। सिर्फ सीमेंट आया पड़ा, ईंटें आई पड़ी हैं। देर सिर्फ ये है कि हमारे मतलब का अच्छा मिस्त्री हमारे हाथ नहीं आ रहा, जिसने ये सारी मस्जिद बनाई, अल्लाह ने उस पर करम किया, वो सो दिया गया हो। मेरी तो दुआ खुदा करे तुम सारे के सारे ही हज करने चले जाओ, मेरा तो इसमें कुछ नहीं। मतलब ये है कि अब 12 पक्के बाहर लगाने का प्रोग्राम है। मैं गुजरा वाले में कह के आया, उन्हीं पे आ जाएगी। और इसी तरह से सफे लानी है। और तो मैं ये चाहता था कि 2-4 जुमे जो हमारे बकाया हैं, इसमें बजाय 1-1 रुपया डालने के आप 2 डाल लें, जो 1 डालता है वो 2 डाल ले, जो 5 डालता है वो ज्यादा डाल ले, ताकि ये तामीर के अलावा जो ये काम है बिजली के, पक्खों के और ये पाइप लगाने के, तो ये काम हमारे बाहर से बाहर हो जाए और वो तामीर वाला मसला जो है वो यूं का तू अपना चलता रहेगा। दुआ फिर करें अच्छा। इसलिए मैंने आज आप इनको रोक लिया था कि मेरे ऐलान के बाद आप लोग चंदे के लिए जाएं। अब 12 पक्षों पे कम से कम 12,000 रुपए का खर्चा है। अब गर्मी आ रही है, रोजों में लोग बाहर बैठेंगे, तरावियां होंगी, तिलावत होगी, तो इस बिना पर 2 लाइन कम से कम पक्षों की हम लगाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह लग जाएंगे। मैं वहां गुजरों वाले गया था, मैं उनको कह के आया हूँ कि तुम 1 दर्जन पक्षे हमें फौरन पहुंचा दो और पैसे हम कुछ दे के आगे थोड़ा अदा कर देंगे। बात आबाद करता है। हदीस पाक में आता फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने मस्जिद को आबाद किया, परवरदिगार आलम उसका घर जन्नत में बनाकर उसे आबाद करते हैं। जिसने मस्जिद को चमकाया, मस्जिद में रोशनी की, अल्लाह पाक उसके महल में जन्नत में रोशनी करते हैं। जिसने यहाँ अल्लाह के घर में हवा का इंतजाम किया, रब्बुल आलमीन जन्नती महल में उसके लिए हवा का इंतजाम करते हैं, जन्नत में हवा का इंतजाम करते हैं, ताकि रमजान में रोजे से लोग आते हैं दूर दूर से चलकर वो हवा में बैठ सकें, तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, बात सुने, जुमा पढ़ें। बहुत बड़ा करम। हमारी जिंदगी में रमजान का महीना आ रहा, सुभान अल्लाह, इसकी कदर करना। रमजान मुबारक की कैसेट भी दरवाजे पे आ गई है, पिछले जुमे की शब बरात की कैसेट भी दरवाजे पे आ गई है, उसे जरूर सुनो ताकि उस पर अमल की तौफीक हो जाए। कैसेट भी दरवाजे पे है, रमजान मुबारक की है, आ रहा है रमजान मुबारक। अल्लाह हम सबको हिम्मत देगा, घबराओ ना, ताकत से रोजा नहीं रखा जाता, रब की करीमी से रोजा रखा जाता है। दोस्तों आज का बयान पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें
اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں. کل پھر ملتے ہیں ایک اور بیان کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.